السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک ایسا اہم مسئلہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے بارے میں عوام الناس کے ساتھ ساتھ حفاظ اور علماء کو بھی شک رہتا ہے کہ آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے کا اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کا یا لڑکے کا نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کی اجرت جائز ہے یا ناجائز، شریعت میں اس کی حیثیت حرام کی ہے یا حلال کی، اس پر آج ہم آپ کے سامنے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم نے المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں جب زیر تعلیم تھے تو اس وقت ہم نے ایک مقالہ لکھا تھا کہ نکاح کا پیسہ لینا، نکاح پڑھانے کا پیسہ لینا یا نکاح پڑھانے کا ہدیہ لینا یا وظیفہ لینا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ مقالہ ہم نے ممتاز عالم دین و فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں لکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ علاقے کے بدلنے سے وہاں کا رواج بدل جاتا ہے، علاقے کے بدلنے سے وہاں کی زبان بدل جاتی ہے۔ آپ جس علاقے میں جائیں گے، جہاں جائیں گے، وہاں کی زبان دوسری ہوگی، وہاں کا طور طریقہ الگ ہوگا، تو علاقے کے بدلنے سے زبان بدل جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے والے کو علاقے کے تفاوت کے ساتھ اس کا نام بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ جو شخص خطبہ نکاح پڑھاتا ہے ان کا معاشرے میں مختلف ناموں سے تعارف ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر انہیں قاضی نکاح کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں نکاح پڑھانے والے کو قاری نکاح کہا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر نکاح جو لوگ پڑھاتے ہیں اس کو نکاح خواہ کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پر قاضی نکاح کہا جاتا ہے۔ تو علاقے کے بدلنے سے نکاح پڑھانے والے کا نام بدلتا رہتا ہے۔ آئیے ہم اصل موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے کہ نکاح پڑھانے کی اجرت لینی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی اجرت بظاہر نکاح پڑھانے والوں کے لیے لینی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح پڑھانا ایک خالص دینی عمل ہے، دینی کام ہے، اور دینی کام پر اجرت نہیں لے سکتے، دینی کاموں کا ہدیہ نہیں لے سکتے۔ لیکن امت کے بعض فقہائے کرام نے اس مسئلے کو، نکاح پڑھانے کے مسئلے کو امامت و خطابت پر، اسی طریقے سے تعلیم و تعلم پر، اور امامت اور مؤذن پر قیاس کیا ہے کہ جس طریقے سے امامت و خطابت کی اجرت جائز ہے، جس طریقے سے مؤذن اذان دینے کی اجرت لے سکتا ہے، جس طریقے سے اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، معلمین، دین کے خدام اس کی اجرت لے سکتا ہے، اسی طریقے سے نکاح پڑھانے والا نکاح کی اجرت لے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ ایک مشہور فتاوی کی کتاب ہے۔ جو لوگ مفتی ہوتے ہیں فتاوی ہندیہ کے بغیر اگر وہ چاہے مفتی بن جائے تو مفتی نہیں بن سکتا۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت یہ ہے: وَكُلُّ نِكَاحٍ بَاشَرَهُ الْقَاضِي
وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له أخذ الأجرة عليه وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه كذا في المحيط۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر ایسا نکاح جس کو قاضی نے انجام دیا ہو اور اس کو انجام دینا قاضی پر واجب ہو، مثال کے طور پر قاضی جہاں اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں حکومت کی جانب سے قاضی مقرر ہوتے ہیں، وہ قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، تو ایسے قاضی کا جو حکومت کی طرف سے منتخب ہے نکاح کی اجرت نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اس کو اجرت دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یتیم بچے اور بچیوں کا نکاح، تو قاضی کے لیے ان بچے بچیوں کے نکاح پڑھانے کی اجرت لینی جائز نہیں۔ دوسری بات فتاوی ہندیہ کی ہے کہ جو بچے یتیم ہیں، بچیاں یتیم ہیں، نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو قاضی کو چاہیے کہ ایسے یتیم بچے اور بچیوں کے نکاح پڑھانے کی اجرت نہیں لے، اور یہ جائز بھی نہیں۔ اور جب قاضی پر نکاح خانے کا عمل واجب نہ ہو، جو حکومت کی طرف سے قاضی منتخب ہے ان پر تو نکاح پڑھانے کا عمل واجب ہے، اور جو اسلامی حکومت کی طرف سے منتخب نہ ہو، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے کوئی قاضی مقرر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ علاقے کے امام پڑھا دیتے ہیں، علاقے خطیب ہوتے وہ پڑھا دیتے ہیں، علاقے میں جو بڑے مولانا ہوتے ہیں، علماء حفاظ ہوتے ہیں، وہ نکاح پڑھاتے ہیں، اور یہ نکاح پڑھانے پر مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ تو قاضی نکاح پڑھانے کی اجرت کا حقدار ہے، یعنی جو قاضی نکاح پڑھانے کا حق مقرر نہیں نکاح پڑھانے پر، وہ اجرت لے سکتا ہے۔ اجرت نکاح کی تعین کتنی نکاح پڑھانے کی اجرت کتنی لے سکتا ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر جس لڑکی کا نکاح پڑھا رہا ہے وہ لڑکی باکرہ ہے، یعنی اس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے، باکرہ ہے، تو ایسی لڑکی کے نکاح پڑھانے کی جو اجرت لے سکتا ہے وہ 1 دینار لے سکتا ہے۔ اور جو عورت جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ باکرہ نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی دوسری شادی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد دوسری شادی کر رہی ہے، یعنی مطلقہ ہو یا بیوہ عورت ہو، اس کا نکاح قاضی پڑھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو ایسی مطلقہ اور بیوہ عورت کا نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہوگی وہ نصف دینار ہوگی۔ ہندوستان کے اندر 1 دینار کی قیمت کیا بنتی ہے، موجودہ ریٹ مارکیٹ میں کیا ہے، تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں 1 دینار کی قیمت جو بنتی ہے وہ 270 روپیہ اور 49 پیسے بنتے ہیں، یعنی باکرہ عورت کا نکاح پڑھانے کی اجرت 1 دینار ہندوستان کی موجودہ مالیت 270 روپیہ اور 49 پیسے بنتے ہیں، اور اس کا آدھا مطلقہ بیوہ عورت کے نکاح پڑھانے کا بنے گا۔ اور امداد الفتاوی کے اندر ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح تعلیم قرآن کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، امامت اور اذان پر ضرورت کے لحاظ سے اجرت مقررہ یا اجر مثل کا دینا لینا جائز ہے، درست ہے، اسی طرح آنے والوں کو بھی حرمت و حلت نکاح کے مواقع اور مشروع صورت میں نکاح کے ایجاب و قبول اور تقرر مہر وغیرہ کے شرعی طریقے بتلا دینے کی اجرت مقررہ یا اجر مثل لینا اور عقد کرنے اور کرانے والوں کو دینا شرعاً درست ہے۔ جس طرح مثلا تعلیم فقہ پر اجرت کے لینے اور دینے کے بند ہو جانے میں علم فقہ کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اسی طرح نکاح پڑھانے کے لیے جو لوگ بلائے جاتے ہیں اگر اس کو اجرت نہیں دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے کے لیے آمادہ نہ ہو۔
ظاہر سی بات ہے آپ ماحول دیکھتے ہیں، اگر جہاں نکاح پڑھانے کا پیسہ نہیں ملتا ہے، اگر آپ بلانے جائیں گے تو وہ مولانا فری ہوئیں گے، وقت ان کے پاس رہے گا، تب وہ آپ کا نکاح پڑھانے آ جائیں گے۔ ہاں ایسے اگر آپ اجرت دیتے ہیں اور ہندوستان میں اجرت دی بھی جاتی ہے نکاح پڑھانے کی، تو نکاح پڑھانے کی اجرت کی وجہ سے جس مولانا کو، جس علماء کو، جس حفاظ کو جس وقت آپ کہیں گے وہ آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نکاح پڑھانے کی اجرت دینی چاہیے، اور اجرت لینی اور دینی دونوں درست ہے۔ فتاوی فریدیہ میں ہے نکاح خواہ کی اجرت انعام ہے، جو شخص نکاح پڑھاتا ہے اس کی اجرت کیا ہے؟ وہ انعام ہے۔ انعام کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ لڑکی والے یا لڑکے والے جو بھی نکاح پڑھانے والے کو بلا کر لایا ہے، وہ انعام کے طور پر جو رقم دے وہ رکھ لے۔ اگر اجرت ہو تب بھی جائز ہے۔ عرف کے اندر اجرت پر مقرر کر کے لائے ہیں تو جتنی اجرت پر مقرر کر کے لے کر آئے ہیں اتنی رقم دینا آپ پر واجب ہے۔ کفایت المفتی میں نکاح خوانی طرفین یعنی قاضی اور اس کو بلانے والے کی باہمی رضامندی سے جائز ہے۔ کفایت المفتی میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہے اس کو جو بلایا ہے، ان نکاح پڑھانے اور نکاح پڑھانے کے لیے بلانے والے کے درمیان جو اجرت طے ہو جائے، جو رقم طے ہو جائے، جو ہدیہ طے ہو جائے وہ جائز ہے۔ فتاوی دارالعلوم زکریہ میں ہے اجرت علی النکاح جائز ہے، یعنی نکاح پڑھانے کی اجرت لینی جائز ہے، جبکہ اس میں جبر کا معاملہ نہ ہو، زبردستی کا معاملہ نہ ہو، ہم کو اتنا چاہیے یا ہم اتنا ہی دیں گے، زبردستی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اپنے اختیار سے بلا جبر اجرت مقرر کر لی جائے یا آپس میں رضامندی سے ایک اجرت مقرر کر لی جائے۔ لیکن صغیرہ کا ولی ہے، یعنی ایک نابالغہ بچی ہے اور اس کا ولی نکاح پڑھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر صغیرہ کا ولی نابالغہ بچی کا ولی خود اس کا ولی اس کا سرپرست نکاح پڑھا رہا ہے تو اس سرپرست کو نابالغہ یا صغیرہ بچی کے مال سے نکاح کی اجرت لینی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ ایک ہی نکاح خواہ ہو اور دوسرے کو نکاح کی اجازت نہ دیتا ہو اور اپنی ثواب دید پر اجرت لیتا ہو تو اس کے لیے اجرت لینا جائز نہ ہوگا۔ یعنی کہہ رہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر ایک نکاح پڑھانے والا ہو اور وہ اپنے علاوہ کسی کو نکاح پڑھانے کا موقع نہیں دیتا ہے، یا دوسرا شخص نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس کو دھمکا دیتا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے کسی طریقے سے، تو کوئی شخص نکاح نہیں پڑھاتا ہے، دوسرا وہی پڑھاتا ہے، اور وہ اپنی من مرضی جتنی چاہے نکاح کی اجرت مقرر کر لیتا ہے، تو ایسے طریقے پر من مرضی سے اجرت مقرر کر کے نکاح کی اجرت لینی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمارے مشفق و مربی اور اس وقت کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ عقد نکاح کے وقت قاری نکاح کو طرفین کی طرف سے چاول اور کھوپرا جو پیش کیا جاتا ہے اس کی حیثیت ہدیہ تحفہ کی ہے، اور کسی بھی مسلمان کو ہدیہ دینا اور اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، البتہ نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر پہلے سے اجرت کے طور پر یہ بات طے نہ ہو تو طرفین پر اس کا دینا واجب نہیں ہے، اس لیے اسے لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اجرت نکاح سے متعلق معاشرے میں ایک غلط رسم مروج ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا لڑکی کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اور ہر جگہ لڑکی والا اپنے اعتبار سے اپنا پسندیدہ نکاح پڑھانے والا لاتا ہے، تو لڑکی والا دلہن والا
نکاح پڑھانے کے لیے لاتا ہے، لیکن معاشرے اور سماج کا رواج کیا ہے؟ وہ رواج یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے قاری نکاح تو لڑکی والا بلائے گا، لیکن اس کی اجرت کون دیتا ہے؟ اس کی اجرت کا بوجھ لڑکا والے پر لاد دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نکاح پڑھانے والا لڑکی والے کی طرف سے آوے اور اس کی رقم نکاح پڑھانے کی اجرت لڑکے والے پر ڈال دی جائے؟ کیا یہ جائز ہے؟ آئیے ہم شریعت کی روشنی میں آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ ایسا طریقہ جائز نہیں، جو معاشرہ سماج میں چل رہا ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ وہ یہ کہ لڑکی کے اہل خانہ اپنی پسند کے قاری نکاح کا انتخاب کرتے ہیں اور اجرت نکاح کا بارے گرا دولہا والے پر لاد دیتے ہیں، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نکاح خواہ کی اجرت دلہن والے پر لازم ہوتی ہے، کیونکہ قاری نکاح کو وہی بلا کر لاتے ہیں۔ قاری نکاح کا معاملہ بھی ان سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک عبارت پیش کرتے ہیں۔ تو عبارت ایسے عالم کی نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست عالم کی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر جگہ عادت یہ ہے کہ نکاح خانے کے لیے بلانے والا تو دلہن والا ہوتا ہے اور نکاح خانی دلواتے ہیں دلہا والے سے، اور وہ بوجہ پابندی رسم کے خواہ مخواہ دیتا ہے، جو کہ شرعاً محض ناجائز ہے کہ بلا وجوب شرعی کسی سے کوئی رقم اس کو ضروری لازم قرار دے کے وصول کی جاوے۔ حضرت حکیم الامت نے اس طریقے کو ناجائز قرار دیا ہے کہ نکاح پڑھانے والے کو لڑکی والا بلا کر لائے اور نکاح پڑھانے کی اجرت لڑکے والے سے زبردستی لی جائے، یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جو شخص نکاح پڑھانے کے لیے لے جائے اسی سے اجرت لینا جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بلائے لڑکی والا اور نکاح کی اجرت لڑکے والا دے، تو اس سے اجرت لینا جائز نہیں، اور نکاح پڑھانے والا پوری اجرت لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کی اجرت لینی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے قاضی نکاح کو جو شخص بلائے گا اس کی اجرت اسی شخص بلانے والے پر واجب ہوگی۔ آخری بات ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو رواج چل رہا ہے وہ غلط ہے۔ رواج یہ ہے کہ لڑکی والا نکاح پڑھانے والے کو بلاتا ہے اور نکاح پڑھانے کی اجرت یا نکاح کا ہدیہ لڑکے والے دلہا والے پر لاد دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس بات پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو یہ بتلائے کہ نکاح پڑھانے کے لیے نکاح پڑھانے والے کو جو شخص بلاتا ہے اسی پر نکاح پڑھانے کی اجرت واجب ہوتی ہے۔ یہ طریقہ آپ سب کو بتلائے اور ہمارے اس چینل سے آپ جڑے رہیں اور دینی مسائل سے آپ اپنی واقفیت کو بڑھاتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔